سورہ فتح کی خوشخبری اور کمالات۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے بابرکت نام سے شروع کرتے ہیں جو بڑا مہربان اور نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ ناظرین محترم، اس ویڈیو میں سورہ فتح کی خوشخبری، سورہ فتح کے کمالات اور سورہ فتح کی فضیلت اور سورہ فتح کے شان نزول پر بیان کیا گیا ہے، اور ویڈیو کے ایک حصے میں یہ بھی بیان کیا گیا ہے کہ آپ مقدمہ، غلبہ، امتحان، نوکری اور شادی، ان سب مسائل میں نا امید ہونے سے پہلے سورہ فتح سے فتح حاصل کریں۔ یاد رہے، ویڈیو میں سورہ فتح کا عمل بتایا گیا ہے۔ ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے آپ جان لیں، آپ دیکھ رہے ہیں اسلامک چینل ایگل کی آواز۔ اب بلا تاخیر سورہ فتح پر بات کرتے ہیں۔ ناظرین محترم، حالات کی پریشانی سے انسان کا ایمان بھی ڈولنے لگتا ہے، اور خاص کر ابھی 2023 کا جو وقت چل رہا ہے یہ تو اور بھی سخت ہے۔ دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ سب کے لیے آسانیاں پیدا فرمائے۔ کمنٹس باکس میں آمین ضرور لکھ دینا۔ ناظرین، سب سے پہلے یہ بات ہمیشہ یاد رہے کہ انسان جس بات میں بھی اپنی ناکامی دیکھ رہا ہوتا ہے، اللہ کے ہاں اس کی کوئی حکمت ہو سکتی ہے۔ اس لیے انسان کو اپنے ہر عمل میں اللہ سے نصرت مانگنی چاہیے تاکہ دنیا اس کے لیے آسان ہو اور ایمان کی دولت نصیب رہے۔ حالات کی تنگی اور مختلف طرح کے مقدمات اور مالی مسائل میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہم سب کتنے نا امید ہو جاتے ہیں۔ ایسے لوگ اگر سورہ فتح کی تلاوت کیا کریں تو یقینی طور پر ان کے ہر جائز عمل میں اللہ کی رضا اور فتح شامل ہوگی، جیسا کہ سورہ کا نام اور اس سورت کی پہلی ہی آیت میں اللہ تعالیٰ نے فتح یعنی کامیابی کی خوشخبری دی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ پہلی آیت میں ارشاد فرماتا ہے، اِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحًا مُبِينًا۔ اس کا ترجمہ ہے، بے شک ہم نے تمہارے لیے روشن فتح کا فیصلہ فرما دیا ہے۔ یاد رہے، جب اللہ فتح کا فیصلہ فرما دے تو دنیا کی کوئی طاقت کسی کو بھی گرا نہیں سکتی۔ اسی لیے کہا ہے کہ بچوں کی شادیاں رک جائیں، کاروبار ٹھپ ہو جائیں، امتحان میں جیت کا امکان کم ہو، سفر پر نکلنا مشکل ہو، کسی سے قرض واپس لینا ہو، کوئی سرکاری کام پھنس جائے، گویا کسی بھی مشکل میں سورہ فتح کی تلاوت کرنے والے پریشان نہیں ہوتے۔ اس سورہ مبارکہ کی فضیلت کے بارے میں کتب احادیث میں جو حدیث مبارکہ موجود ہے، آپ اسے پڑھ کر دیکھیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سورہ فتح کے بارے میں کیا ارشاد فرمایا ہے۔ سنیے، حضرت زید بن اسلم اپنے والد اسلم سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رات کو ایک سفر میں جا رہے تھے۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ بھی ساتھ تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کچھ پوچھا، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو کوئی جواب نہیں دیا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے پھر پوچھا، آپ نے پھر بھی کوئی جواب نہیں دیا۔ تیسری مرتبہ پھر پوچھا، کوئی بھی جواب نہیں ملا، تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اپنے آپ کو کہا کہ تیری ماں تجھ پر روئے، تو نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے 3 مرتبہ عاجزی سے سوال کیا اور کسی مرتبہ بھی جواب نہیں ملا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ پھر میں نے اپنی اونٹنی کو دوڑایا اور لوگوں سے آگے ہو گیا۔ مجھے خوف آ گیا تھا کہیں اس حرکت پر میرے بارے میں کوئی آیت نازل نہ ہو جائے۔ ابھی تھوڑا ہی وقت گزرا تھا کہ میں نے ایک پکارنے والے کو سنا جو پکار رہا تھا، اینا عمر، اینا عمر، یعنی عمر کہاں ہے؟ میں نے سوچا کیونکہ مجھے تو خوف تھا ہی کہ میرے بارے میں کچھ وحی نازل ہو گئی ہوگی، لہٰذا میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام کیا۔ آپ نے فرمایا، اے عمر، آج رات مجھ پر ایسی صورت نازل ہوئی ہے جو مجھے ان سب چیزوں سے زیادہ پسند ہے جن پر سورج نکلتا ہے۔ پھر آپ نے سورہ انا فتحنا لک فتحا مبینا کی تلاوت فرمائی۔ سبحان اللہ، آپ بھی بول لیجئے سبحان اللہ۔ یاد رہے، ایک دفعہ سبحان اللہ کہنے سے جنت میں ایک درخت لگتا ہے۔ اب سورہ فتح کا شان نزول سنیے، پھر آپ کو اس سورہ کا بزرگوں کا بتایا ہوا عمل بتائیں گے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، جب انا فتحنا لک فتحا مبینا سے لے کر فوزا عظیما تک آیات نازل ہوئی، اس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حدیبیہ سے واپس لوٹ رہے تھے، اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کو بہت حزن و ملال تھا، یعنی غم تھا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیبیہ کے مقام پر اونٹ بھی قربان فرمایا تھا۔ اور جب یہ آیت نازل ہوئی
तो इरशाद फरमाया, मुझ पर एक ऐसी आयत नाज़िल हुई है जो मुझे सारी दुनिया से ज्यादा महबूब है। दूसरी हदीस तिरमिज़ी शरीफ की रिवायत में है, हजरत अनस रदियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं कि हुदैबिया से वापसी पर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर आयत नाज़िल हुई, लियग़फ़िरकल्लाहु मा तक़द्दम मिन ज़ंबिका व मा तअख़्ख़र। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, आज मुझ पर ऐसी आयत नाज़िल हुई है जो मुझे रूए ज़मीन पर मौजूद तमाम चीज़ों से ज़्यादा महबूब है। फिर नबी करीम ने सहाबा कराम रदियल्लाहु अन्हुम के सामने इस आयत की तिलावत फरमाई तो उन्होंने अर्ज की, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपको मुबारक हो, बेशक अल्लाह ताला ने बयान फरमा दिया है कि आपके साथ क्या मामला किया जाएगा, लेकिन अभी तक ये बयान नहीं फरमाया गया कि हमारे साथ क्या किया जाएगा। तो सहाबा कराम के जवाब में और कामयाबी के लिए ये आयत मुबारक नाज़िल हुई। तर्जमा सुमात फरमाएं, तर्जमा कंजुल इरफान शरीफ से है, ताकि वो यानी अल्लाह ताला ईमान वाले मर्दों और ईमान वाली औरतों को उन बागों में दाखिल फरमा दे जिनके नीचे नहरें बहती हैं, हमेशा उनमें रहेंगे, और ताकि अल्लाह इनकी बुराइयां इनसे मिटा दे, और ये अल्लाह के यहाँ बड़ी कामयाबी है। सुभान अल्लाह। अब सूरह फतह का अमल सुनकर इजाजत दें। बुजुर्ग और आमिलीन हजरात, मुश्किलात से निकलने के लिए सूरह फतह रोजाना 7 बार पढ़ने की हिदायत फरमाते हैं। इसका एक छोटा वजीफा भी है जो याद रख लिया जाए और उसे हर नमाज के बाद 121 बार पढ़ा जाए तो इसके बेशुमार फवायद हासिल होंगे। वो ये कि ये आयत मुबारका इन्ना फतहना लका फतहम मुबीना पढ़ने के बाद या फत्ताहो 300 बार पढ़ लिया जाए तो हर काम में मजीद बेहतरी आ जाती है। आपको ये भी बताते जाएं, हम कॉपी पेस्ट वाला काम नहीं करते। अल्लाह ताला का खास करम है, अल्लाह ताला ने दीन की समझ और कुरान पाक का इल्म अता फरमाया हुआ है। इसीलिए फी सबीलिल्लाह रूहानी रहनुमाई करते हैं और दीनी उलूम की तदरीस करते हैं। आपका कोई शरी मसला हो या किसी खास मकसद के लिए कोई वजीफा या अमल दरकार हो तो फी सबीलिल्लाह आप राब्ता कर सकते हैं या कमेंट्स कर दें, फिर भी आपको जवाब मिल जाएगा। दुआ करते हैं अल्लाह ताला सब की खैर और सबको फतह अता फरमाए। हमारी इस्लामिक वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। जज़ाकल्लाहु खैरा। आप जहां रहें खुश रहें, अल्लाह हम सब का हामी व नासिर हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अस्सलामु अलैकुम।